اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ میں ہوں سید امتیاز علی شاہ، دادا ابو اسپیکس کے پلیٹ فارم سے آپ سے مخاطب ہوں۔ میرا خلوص بھرا سلام تمام سننے والے دیکھنے والے بہنوں بھائیوں بیٹوں بیٹیوں اور ہم اسروں کو پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میرا خیال وہ یاد آ گیا، 3 چیزیں یا 4 ہیں۔ اس کو سبسکرائب کیجیے گا اور اس کو لائک کر دیجیے گا، کمنٹ ہو تو کمنٹ ضرور کیجیے گا، حوصلہ افزائی کرتے رہیں، جزاکم اللہ خیر۔ ایک سبجیکٹ میں دیکھ رہا تھا اور پھر میں نے ایک پرانا ڈرامہ دیکھا تو مجھے ذہن میں آیا کہ تھوڑا سا اس پہ بھی بات کر لی جائے۔ اس ڈرامے میں طلاق 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 یہ 3 لفظ بولے گئے۔ ایکچولی اس میں تھوڑی سی بات سمجھنے والی ہے۔ اس سے پہلے ایک مقولہ میں تھوڑا سا سنا دوں آپ کو، جو مجھے تھوڑی دیر پہلے دیکھنے کو مل گیا۔ وہ خیر کافی ہیں لیکن ایک میں اس میں سے، لوگوں کو ان کی باتوں پہ مت لیں، لوگوں کو ان کی باتوں پہ مت لیں، ان کے اعمال کی طرف دیکھیں۔ اگر ان کے کہنے اور سننے میں فرق نہیں ہے، تضاد نہیں ہے، ایک دوسرے سے وہ میل نہیں کھاتے، تو پھر تو ان کی کسی بات پہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بظاہر بڑی سادہ اور سمپل بات ہے، لیکن میں نے اپنی زندگی میں یہ دیکھا اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ لوگ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں، تو اس سلسلے میں محتاط رہیے۔ آج ہم بات کرتے ہیں طلاق کی۔ وہ جب میں نے کہا کہ وہ ایک ڈرامے میں دیکھا، اصل میں اس کا ایک میکینزم ہے۔ انفارچونیٹلی میرے ساتھ وہ کتاب آ نہیں سکی، میں جب لیبیا سے نکلا ہوں تو بہت سی کتابیں میری رہ گئیں، وہ اچھی خاصی لائبریری تھی۔ میں نے ایک کتاب منگوائی تھی انڈیا سے، اردو میں پرنٹ ہوئی تھی، طلاق کے اوپر تھی، اور اس سے جامع کتاب میں نے دیکھی نہیں تھی کوئی۔ میں نے بہت دفعہ اس کو پڑھا تھا، بس ایسے ہی، کیونکہ بعض اوقات لوگ پوچھنے کی طرف آ جاتے تھے۔ ایون اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، میرے والد صاحب مرحوم بہت اچھا علم رکھتے تھے، لیکن وہ انگلینڈ سے مجھے فون کر دیا کرتے تھے کہ بھئی اس کے بارے میں ذرا بتا دو۔ تو وہ اس وجہ سے مجھے اپنے آپ کو کچھ تھوڑا بہت پریپیئر کرنا پڑتا تھا۔ ویسے میں نہ عالم تھا، نہ ہوں، نہ شاید کبھی میں اس کا دعویٰ کروں گا، بلکہ اس کا دعویٰ شاید نہیں بلکہ میں کروں گا ہی نہیں انشاءاللہ۔ لیکن جو علم ہوتا ہے وہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، اور یہ بالکل سادہ سی بات ہے کہ اس حالتوں میں نہیں جاؤں گا کہ کن کن حالات میں جو ہے وہ جائز نہیں ہے یا وہ طلاق بنتی نہیں ہے، وہ میں اپنے مفتیان اور علماء پہ ہی چھوڑتا ہوں۔ لیکن میں سمپلیفائی کرنے کے لیے کہ یہ 3 جو چیزیں ہیں 3 دفعہ کہنا، یہ غلط ہے، اور وہ اس لیے غلط ہے کہ طلاق کو رب ذوالجلال نے ایک میکینزم کے طور پہ نافذ کرنا ہے، کیونکہ یہ وہ پرمیشن ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ناپسندیدہ طور پہ اجازت دی۔ اس کی وہ پسند نہیں ہے رب ذوالجلال کو طلاق، لیکن اجازت اس لیے دی کہ اپنے بندوں کا، اپنے جو بنی آدم ہیں ان کا رب ذوالجلال سے زیادہ کس کو پتہ ہوگا۔ تو وہ یہ کلیئرلی جانتے تھے کہ
یا جانتے ہیں کہ یہ جب بھی اس طرف آئیں گے تو رکیں گے نہیں، تو اس سے بہتر ہے کہ ان کو ایکسٹریم نیڈ کے طور پہ یا ایکسٹریم ان ایکسرسائز آف سرٹن پاورس یا نیڈس جو بھی کہہ لیں، ضروریات کے مطابق بعض اوقات خاتون نہیں رہنے کے لیے تیار، اسی طرح وہ اسٹیٹ رسپانسبل ہے اس کی کہ وہ اس کو وہ طلاق دلوائے یا طلاق کسی طرح بھی وہ خلا کے طور پہ وہ کرے، اس سے بلوغ خلاصی ہو جائے گی۔ لیکن اصل میں یہ لفظ کچھ میرے نزدیک اچھا نہیں ہے، پتہ نہیں عجیب سا لگتا ہے، اور میں اس کو اس طرح بیان کرتا ہوں، لیٹس جسٹ بی کوئک اباؤٹ اٹ، کہ 3 دفعہ کی طلاق میں نے اس کتاب میں بھی پڑھا تھا، مجھے بڑا افسوس تھا اس کا کہ وہ وہاں رہ گئی، کیونکہ میں بہت زیادہ اس کا مطالعہ کیا تھا۔ یہ بڑا ٹپیکل سا سبجیکٹ ہے، لیکن بہرحال اتنا تو ہر ایک کو جاننا چاہیے اور سمجھنا چاہیے۔ اس میں دیکھیے 3 دفعہ کیوں نہیں ایک ساتھ دی جا سکتی یا نہیں دینی چاہیے بالکل ہی، کیونکہ وہ ہوتی ہی ایک دفعہ کاؤنٹ ہے۔ وہ اس لیے کہ یہ رب الجلال نے چونکہ ناپسند فرمائی، اس لیے اس کو 3 مہینے اور 3 ایفرٹس میں کروا دیا کہ اگر دینی ہی ہے تو پھر طلاق کے بعد وہ خاتون جو ہے وہ تمہارے ہی گھر میں رہے گی، وہ عدت اپنی یہیں پوری کرے گی۔ اب پہلے 1 مہینے کے بعد جب وہ پاک ہو تو اس تک یہ جو ہے وہ رجوع کا عمل جو ہے وہ ہو سکتا ہے، اور اس میں ہو سکتا ہے دونوں پچھتائیں اپنے کی، کیونکہ یہ نارملی تو دونوں ہی کھٹ پٹ کے بعد یہ اس تکلیف دہ مرحلے سے گزرتے ہیں۔ اٹس ناٹ نائس، اٹس ریئلی ویری پینفل، ویری پینفل۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر ایک کو بچائے۔ ہاں، بہرحال جب 1 مہینہ گزر جائے اور وہ دونوں راضی نہ ہوں اپنی جگہ، یا رشتہ داروں کے کہنے سے، دوست احباب کے کہنے سے بھی وہ اس چیز کی طرف راغب نہ ہوں، تو پھر 1 مہینہ مزید ہو جاتا ہے، یعنی یہ دوسرے مہینے پہ چلی جاتی ہے، یعنی دوسری طلاق جو ہے وہ اس وقت کہی جاتی ہے کہ اب میں تمہیں دوسری دفعہ دے رہا ہوں۔ اور پھر جب وہ تیسرا مہینہ شروع ہوتا ہے، اس وقت تک نارملی مور دین 70%، 80% سے زیادہ جو ہیں وہ دونوں ہی راضی ہو جاتے ہیں کہ نہیں، ہم نے یہ جھگڑا کر کے غلط کیا، یا وہ جو خاوند ہے وہ فیل کرتا ہے کہ میں تو زندگی نہیں چلا سکتا آگے، کیونکہ دیکھیں زندگی اللہ تعالیٰ کی ذات نے دونوں کے ساتھ بنائی نا، دونوں ہوں گے تو زندگی آگے چلے گی، ورنہ بڑا مشکل ہو جائے گا، اور بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ میں گزار رہا ہوں نا، بڑا مشکل ہے، حالانکہ میرے اوپر کوئی گھر کا بوجھ نہیں ہے، ساری چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود اپنے آپ کو ایک خلا میں محسوس کرتا ہے آدمی۔ یہ تو چلے وہ مطلب اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، وہ جانا ہی ہر ایک نے، اور وہ مجھ سے پہلے چلی گئی، میں نے کبھی زندگی میں نہیں سوچا تھا کہ وہ مجھ سے پہلے جائیں گی، اور اکثر ہم اس پہ بات چیت بھی کرتے تھے، لیکن قضا آئی، قضا لے چلی چلے، وہ معاملہ ہو گیا۔ ہم 44 ایئرس اکٹھے رہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے وہ 44 سال جو ہیں وہ میری زندگی میں اتنے خوبصورت مجھے دیے، میں اگر چاہ کے بھی اگر اس کا شکر ادا کر سکوں تو شاید حق نہیں ادا ہوگا۔ بڑا خوبصورت تحفہ دیا اللہ تعالیٰ کی ذات نے، بہت ہی خوبصورت۔ سیرت کسی کا ہونا سب سے زیادہ خوبصورتی ہے، جس کی
سیرت میں خوبی نکل جائے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے کلام میں درستگی آ جائے یا اس میں سے نرمی نکل جائے، یہ لفظ ہے صحیح، نرمی نکل جائے، اس کی صورت میں بھی خرابی آ جاتی ہے. یہ کوئی الفاظ میرے آگے پیچھے ہوں تو اللہ تعالیٰ کی ذات مجھے معاف فرمائے، لیکن ان کے میننگ یہی ہے. تو ہم نے یہ کارواں اس طرح چلا لیا کہ ایکچولی دوسرے مہینے کے بعد پھر تیسرا مہینہ جب آتا ہے تو ونس اگین اٹس دا لاسٹ منتھ کہ اگر اب بھی سدھر جاؤ تو ٹھیک ہے، دین اٹس اوکے. لیکن ایک چیز اس میں ذہن میں رہے کہ یہ 2 کاؤنٹ ہو گئی. اب اگر آئندہ آپ نے دی تو ایک ہی دفعہ میں تیسری ہو جائے گی. یہ نہیں ہے کہ وہ مطلب کسی بلیک بورڈ یا وائٹ بورڈ پہ لکھی ہوئی کوئی چیز تھی، اس کو رب کیا اور فنش ہو گئی. نو، یو ہیو ٹو بی ویری سیریس. لائف کوئی آسان نہیں ہے چیز، اور سارے جو قاعدے قانون ہیں ان کو اسی طرح ہی رکھا گیا ہے کہ لوگ جو کہتے ہیں ان کی باتوں پہ مت جاؤ، ان کے اعمال پہ جاؤ. اب یہاں پہ اس کو جوڑے نا تھوڑا سا تو آپ کو محسوس ہوگا کہ کہنے میں تو کوئی بہت اچھا بھی کہہ رہا ہوگا، لیکن اگر اس نے یہ حرکت کر دی تو میرے نزدیک تو وہ میں نہیں سمجھتا کہ کسی طرح بھی ایکسیپٹیبل پرسن رہا نہ ہو. یہ ایک عجیب سا ظلم ہے میرے اپنے خیال کے مطابق، عجیب سا ظلم ہے. اس لیے اس سے جتنا بچ سکو اتنا بہتر ہے. کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سب کو یہ توفیق دے کہ وہ اس چیز سے بچیں، اور اپنے لیے اس ساتھی کو کہ اگر اندر کوئی ایسی چیزیں ہیں جو ناپسند وہ کرتے ہیں یا کوئی ایسا سلسلہ ہے تو اس کو تھوڑا جیسے کسی کی طرف 2 قدم آگے جانا اور اس کو 2 قدم اپنے پاس لانا، اس طرح مل جل کے یہ چیزیں ساری طے ہو سکتی ہیں. لیکن اور کامل کوئی نہیں ہوتا. اب دیکھا جائے، میں جب کہتا ہوں اپنی مرحومہ مسز کے لیے تو ظاہر ہے ان کے اندر بھی کوئی نہ کوئی چیزیں تو ایسی تھیں. یہ نہیں ہے کہ انسان اگر گلاب کا پھول بھی لیں تو اس کے ساتھ کانٹے تو ہوتے ہی ہیں نا. جیسے وہ کانٹوں نے کہا کہ جناب ہمیں تو یہ اعزاز ہے کہ ہمارے ساتھ پھول ہوتے ہیں. تو لیکن یہ بہرحال تھوڑی سی ایسی چیز ہے جس میں ہم صبر کر لیں اور تحمل سے کام لے لیں، اگنور کر دیں، کوئی چیز سنی انسنی کر دیں. بہت سارے رستے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں. اور مطلب میں نے اپنے بچپن میں میرا خیال لڑکپن تھا، میٹرک میں تو لڑکپن ہی ہوتا ہے. مجھے ایک ساتھی نے جو میرے ساتھ کھڑا ہوا تھا، کوئی ہمارے درمیان ڈسپیوٹ نہیں، میں نے کسی کو کوئی مذاق کے طور پہ بات کہی، اس نے سمجھا کہ میں نے اس کو کہی ہے تو اس نے دھوڑ کر کے تھپڑ دے مارا. تو اس کو پوچھتا رہا یار کیا ہوا. تو اب جب میں پوچھتا رہا اور میں اس وقت بھی کوئی ناراضگی کے موڈ میں نہیں تھا تو وہ وہاں سے چلا گیا گھر. اور اس کا چھوٹا بھائی وہاں ایک دکان پہ کام کرتا تھا، الیکٹرانک کی دکان تھی. اس کو کسی نے بتایا یار یہ اس طرح کر کے آیا تو تمہارا بڑا بھائی ہے. تو وہ اس کے پاس گیا، اس نے کہا کہ تم یہ کر کے آئے ہو؟ اس نے کہا ہاں مجھ سے ہو گیا یار، مجھے سمجھ نہیں آئی. تو اس نے کہا جا کے معافی مانگو، ورنہ تم بے شک بڑے ہو. لیکن کیونکہ میں اس آدمی کو جانتا ہوں، میرا وہ کلاس فیلو ہے. صبح وہ اسکول میں ہوتا تھا، شام کو آفٹرنون میں وہ دکان پہ. وہ آیا میرے پاس، آواز دی مجھے، میں جا کے اس کو گلے ملا. میں نے کہا یار مجھے نہیں پتا تمہیں کیا ہوا. اس نے کہا یار مجھے بھی نہیں پتا. میں نے کہا بس ٹھیک ہے. سو دس واز آل اوور، فنشڈ. ایک دوسرے کو افورڈ کرنا سیکھیں، یہ تو زندگی کا ساتھ ہے.
واللہ یہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ کوئی شخص ایک دم منہ موڑ کے تو چلا جائے. واٹ از دیٹ؟ بہرحال اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعا ہے کہ آپ بھی سب کو یہ بات آگے پہنچائیں. تو کیونکہ یہ چھوٹے چھوٹے معاملات ایسے ہیں زندگی میں، کہیں نہ کہیں کسی پتھر کی طرح، چھوٹے سے روڑے کی طرح سامنے آ جائیں تو ٹھوکر لگ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں، میں آپ کے لیے دعا گو رہوں گا، اور انشاءاللہ پھر بشرط زندگی آپ سے بات ہوگی، اور پھر انشاءاللہ مزید کسی موضوع پہ کریں گے. جزاکم اللہ خیر. اللہ حافظ.